ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کے لاپتہ ہونے کی صورت میں جس کی کوئی خبر نہ ہو، بیوی کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ بیوی اپنے شوہر کا کب تک انتظار کرے، کتنا عرصہ انتظار کرے؟ نکاح کی صورت کیا ہوگی؟ اگر نکاح کے بعد سابقہ شوہر واپس آ جائے تو بیوی کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟ اس مسئلہ میں اہل سنت والجماعت کے 4 فقہی مکاتب فکر میں سے 3 مکاتب فکر، فقہ حنفی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی، مالکی فقہ کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ باقی 3 فقہی مکاتب فکر میں شوہر کے لاپتہ یا گم ہونے کی صورت میں عورت کم از کم 80 سال 90 سال یا ساری عمر انتظار کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن امام مالک کی فقہ میں گنجائش ملتی ہے۔ دور حاضر میں سب اسی بات پر متفق ہیں اور مالکی فقہ سے ہی رجوع کرتے ہوئے یہی فتویٰ دیتے ہیں۔ پرانے زمانہ میں لاپتہ کا پتہ کرنا بہت دشوار تھا اور ایک انتہائی مشکل کام تھا، لیکن دور جدید میں ترقی یافتہ ٹیکنالوجی اور ذرائع آمد و رفت اور ذرائع ابلاغ کی صورت میں یہ بہت آسان ہے۔ مالکی مسلک کا فتویٰ ہے کہ عورت سب سے پہلے 4 سال انتظار کرے گی، پھر عدالت سے رجوع کر کے گواہی اور ثبوت کے ذریعے یہ ثابت کرے گی کہ واقعی اس کا شوہر لاپتہ ہے اور اس کی کوئی خبر نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کے لیے کوئی نان نطقہ کا انتظام کر کے گیا ہے۔ جب یہ ثابت ہو جائے تو عدالت چاہے تو اس کا نکاح فوراً فسخ کر دے یا اس کے شوہر کی تلاش شروع کرے۔ اگر عدالت کے تلاش کرنے پر بھی شوہر نہ ملے تو عدالت کی طرف سے نکاح فسخ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ عورت عدت گزارے گی۔ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد وہ عورت جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ جب عورت کو عدالت کا اجازت نامہ مل گیا تو پہلے شوہر کے واپس آنے کی صورت میں بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح شرعی مسئلہ کو ریاستی تحفظ حاصل ہوگا۔ یہ عورت دوسرے خاوند ہی کی بیوی رہے گی، پہلے سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ البتہ پہلے کے ذمے اگر حق مہر یا 4 سال کا خرچہ واجب الادا ہے، عورت چاہے بذریعہ عدالت اس سے وصول کرے، چاہے تو اس کو معاف کر سکتی ہے۔ فقہ میں ایک مسئلہ کے لیے ایک فقہ پر عمل ہوگا، نہ کہ 2 فقہ کو مکس کریں گے کہ شادی کرنے کے لیے فقہ مالکی اور سابقہ شوہر کی واپسی پر فقہ حنفی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پورا فتویٰ فقہ مالکی کا ہی مانا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔